اس وقت جو ملک سب سے زیادہ جان لڑا رہا تھا، سب سے زیادہ دباؤ ڈال رہا تھا اور سب سے زیادہ متحرک تھا فلسطین اور اسرائیل کی جنگ پر، وہ ہے پاکستان۔ سفارتی سطح پر پاکستان پوری طرح زور لگا رہا تھا، ہر ممکن کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح اسرائیل فلسطینیوں پر حملے بند کرے، حتیٰ کہ پاکستان کے عوام سڑکوں پر آئے ہوئے تھے۔ پاکستان میں جگہ جگہ احتجاج ہو رہے تھے فلسطینیوں کے حق میں۔ ویسے پاکستان میں مسلمانوں کے خلاف کہیں بھی ظلم ہوتا ہے تو آوازیں اٹھائی جاتی ہیں۔ ہمیشہ مظلوم لوگوں کے لیے پاکستانی سڑکوں پر آ جاتے ہیں اور جلد سے جلوس ریلیاں نکالتے ہیں جن میں سیاسی اور دینی جماعتیں زیادہ انوالو ہوتی ہیں، مگر اس بار سیلیبریٹیز فلسطینیوں کے حق میں سڑکوں پر نظر آتے دکھائی دیے۔ پاکستان میں ہر طرف فلسطین کے حق میں آوازیں اٹھائی جا رہی تھیں اور دنیا سے مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ جلد از جلد اسرائیل کی جارحیت کو روکا جائے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ ہر ممکن کوشش میں لگے ہوئے تھے، جن میں نہ صرف انہوں نے فلسطین کے حق میں بیان دیے بلکہ سفارتی سطح پر اس مسئلے کے حل کے لیے ہر نکتہ عالمی فورم پر اٹھا رہے تھے اور دنیا کے دوسرے اسلامی ملکوں کو اس مسئلے کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے اکسا رہے تھے۔ پہلے OIC کا اجلاس منعقد کروایا اور پاکستانی وزیر خارجہ نے بہت جاندار موقف پیش کیا۔ پاکستانی وزیر خارجہ UN کے اجلاس جو OIC کے دباؤ سے ہنگامی اجلاس بلوایا گیا تھا، اس میں شرکت کے لیے پہلے ترکی گئے۔ وہاں ترکی کے وزیر اعظم طیب اردگان اور ترکی کے وزیر خارجہ سے ملاقاتیں کی۔ UN سیشن کو اٹینڈ کرنے کے لیے ایک پری پلانڈ منصوبہ ترتیب دیا گیا۔ پھر پاکستانی وزیر خارجہ اور ترکی کے وزیر خارجہ ایک ہی طیارے میں بیٹھ کر امریکہ روانہ ہوئے۔ وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی نے جنرل اسمبلی اجلاس میں شرکت کے لیے آنے والے وزرائے خارجہ کے اعزاز میں نیو یارک میں عشائیے کا اہتمام کیا۔ وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی کی جانب سے وزرائے خارجہ کے اعزاز میں عشائیے کا اہتمام پاکستانی سفارتخانے میں کیا گیا، جس میں جنرل اسمبلی کے صدر والکر بزگر نے بھی شرکت کی۔ عشائیے میں ترکی، فلسطین، تیونس کے وزرائے خارجہ کے علاوہ OIC ممالک کے اقوام متحدہ میں مستقل مندوبین نے بھی شرکت کی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے UNO میں اپنی تقریر کا آغاز کیا، جس میں بہت جاندار اور مضبوط موقف اختیار کیا۔ انہوں نے کہا، غرور اور تکبر سے بھرا اسرائیل ایک ہفتے سے فلسطینیوں پر حملہ کر رہا ہے۔ اب اسرائیل کو روکنے کا وقت آ گیا ہے۔ اسرائیل نے معصوم فلسطینیوں پر مظالم کی انتہا کر رکھی ہے۔ آج اقوام عالم ایک اہم نقطے پر کھڑی ہے۔ فلسطین میں ہنگامی بنیادوں پر امدادی اشیاء بھجوانے کا انتظام کیا جائے۔ آج ہم انسانی ہمدردی کے ناطے کچھ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، تاریخ کا حصہ ہوگا۔ اسرائیل اور فلسطینیوں کا کوئی مقابلہ نہیں۔ سلامتی کونسل کی جانب سے ذمہ داریوں میں غفلت کا ارتکاب قابل افسوس ہے۔ اسرائیلی بربریت کی وجہ سے درجنوں فلسطینی شہید اور سینکڑوں زخمی ہوئے۔ آج ہم کچھ کرتے ہیں یا نہیں، تاریخ میں لکھا جائے گا۔ اسرائیلی جارحیت کے باعث فلسطین میں اشیاء خورد و نوش کی شدید قلت ہے۔ اسرائیلی حملوں کی وجہ سے 50,000 فلسطینی بے گھر ہو چکے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ قوموں کی زندگی میں ایسے مرحلے آتے ہیں جب ان کے فیصلے آنے والی نسلیں یاد رکھتی ہیں۔ آج ایک ایسا ہی موقع اور مرحلہ ہمیں درپیش ہے۔ آج ہم جو کرتے ہیں یا نہیں کرتے، سب تاریخ میں لکھا جائے گا۔ اسرائیل اپنے غرور اور تکبر اور قانونی کارروائی سے اجتناء کی بنا پر فلسطین کے محصور اور مقید لوگوں پر حملوں کا سلسلہ شروع کیے ہوئے ہے۔
آج اس وقت جب ہم یہاں اظہار خیال کر رہے ہیں، فلسطین میں بچوں اور خواتین کو شہید کیا جا رہا ہے اور اس کی وجہ بننے والوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اسرائیلی حملوں میں ایک ہفتے کے دوران 250 سے زائد فلسطینی شہید جبکہ ہزاروں زخمی ہو چکے ہیں۔ ان میں سے ایک تہائی تعداد خواتین اور بچوں کی ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ ہر گھر میں اس وقت صف ماتم بچھی ہوئی ہے اور ہر طرف موت کا سایہ ہے۔ اسرائیل فضائی حملے ابو حاتب کے خاندان کے ہر فرد کی موت کے ذمہ دار ہیں۔ اس خاندان کے شہداء میں 2 خواتین اور 8 بچے شامل ہیں۔ اس لمحے کے لیے اس صورتحال کا تصور کیجیے۔ انہوں نے کہا کہ اب تک 10,000 فلسطینی اپنا گھر بار چھوڑ کر نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ پینے کے پانی، خوراک، حفظان صحت اور صحت کی سہولیات تک انہیں محدود نوعیت کی رسائی میسر ہے۔ ہسپتال اور فراہمی آب پانی کی فراہمی کے علاوہ نکاسی کی خدمات کا تمام تر انحصار بجلی کی فراہمی پر ہے اور اس ضمن میں ایندھن تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس اہم گھڑی سلامتی کونسل اسرائیل کو حملے روکنے کے لیے کہے گی۔ اگر سلامتی کونسل یہ کام نہیں کرتی تو جنرل اسمبلی کو پوری عالمی برادری کی جانب سے یہ مطالبہ کرنا چاہیے۔ ہمیں واضح پیغام دینا ہے۔ محصور فلسطینیوں کا اسرائیلی جنگی مشین کے مقابلے میں کوئی اخلاقی یا فوجی مقابلہ یا موازنہ نہیں۔ دونوں میں کوئی برابری نہیں۔ فلسطین کے پاس نہ کوئی بری فوج ہے، نہ بحریہ اور نہ ہی کوئی فضائیہ ہے۔ دوسری جانب اسرائیل جو دنیا کی طاقت ترین فوجی قوت کا حامل ہے۔ یہ جنگ قابض فوج اور مقبوضہ علاقے کے درمیان ہے۔ یہ غیر قانونی قبضے اور استصواب رائے کی جائز جدوجہد کے درمیان لڑائی ہے۔ اس تناظر میں یہ امر قابل ذکر ہے کہ نومبر 1970 میں جنرل اسمبلی کی قرارداد 2649 میں اسی ایوان نے نوآبادیاتی اور غیر ملکی جبر و تسلط میں رہنے والے عوام کے استصواب رائے کے حق اور اس کی بحالی کی جدوجہد میں ہر دستیاب ذریعہ بروئے کار لانے کی جائز ہونے کو تسلیم کیا اور اس کی تائید کی۔ ہمیں ہر ممکنہ طور پر تمام انسانی امداد مقبوضہ علاقوں کی تباہ حال فلسطینی آبادی کے لیے روانہ کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا جنرل سیکرٹری UNOWA ہنگامی امداد کی اپیل کریں تاکہ فلسطینیوں کے لیے خوراک اور دیگر اشیائے ضروریات کی فراہمی ممکن ہو سکے۔ مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں طبی ٹیموں، ادویات اور دیگر سامان بھجوانے کی ضرورت ہے۔ ہم فلسطین تک راستے کی فراہمی کے مصر کے اقدام کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اسرائیل تمام راستے کھولے تاکہ عالمی امداد کی فوری اور بروقت فراہمی ممکن ہو سکے۔ جنرل اسمبلی کو فلسطینیوں کے تحفظ کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے چاہئیں۔ ہمیں ایک عالمی محافظ فوج تعینات کرنی چاہیے جیسا کہ جنرل اسمبلی کی قرارداد EAS 2018 کو اسلامی سربراہی کانفرنس میں مطالبہ کیا گیا تھا۔ اگر سلامتی کونسل محافظ فوج بھجوانے سے اتفاق نہیں کرتی تو اس تجویز سے اتفاق کرنے والوں کا اتحاد قائم کیا جا سکتا ہے جو کم از کم حملوں اور کارروائیوں کی سویلین مبصرین کے ذریعے نگرانی کرے اور فلسطینیوں کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد کی فراہمی کی سرپرستی کرے۔ یہ وہی مطالبہ تھا جو اس سے پہلے طیب اردگان کر چکے تھے کہ فلسطین میں کوئی عالمی فورس بھیجی جائے تاکہ اسرائیل کا مقابلہ کیا جائے اور فلسطینیوں کو اسرائیل کے حملوں سے بچایا جائے۔ شاہ محمود قریشی نے مزید کہا کہ اسرائیل جنگی جرائم کا مرتکب ہے، لہٰذا ان جرائم کی وجہ سے اسے احتساب کے کٹہرے میں لایا جائے اور اس کا ٹرائل کیا جائے۔
यूएनओ का सेशन ख़त्म होने के कुछ घंटों बाद खबर आ गई कि इसराइल ने जंग बंदी का ऐलान कर दिया है। दूसरी तरफ हमास ने भी जंग बंदी का ऐलान कर दिया है, यानी दोनों तरफ जंग बंदी का ऐलान हो गया। इसराइल ने अपने बयान में ही कहा था कि ये जंग बंदी अमेरिका के शदीद दबाव की वजह से मुमकिन हुई है। हकीकत में ऐसा नहीं है। अमेरिका तो कह रहा था इसराइल को अपने तहफ़्फ़ुज़ का पूरा हक है। इसराइल के लिए 780 मिलियन का असले का भी ऐलान कर दिया था। अमेरिका तो पहले की तरह आज भी इसराइल के साथ खड़ा था और खड़ा है। असल प्रेशर मुस्लिम ममालिक की जानिब से था और इन ममालिक में सबसे ज़्यादा प्रेशर पाकिस्तान और तुर्की की तरफ से था, जिनके साथ रूस और चीन जैसी बड़ी ताकतें भी खड़ी थीं, और साथ मिस्र ने भी फ़लस्तीन के लिए अपना बॉर्डर खोल दिया था। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने फ़लस्तीन के मामले पर शाह महमूद कुरैशी की कारकर्दगी को सराहा है। एक बयान में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि शाह महमूद कुरैशी ने कहा था कि वो जनरल असम्बली में मसला फ़लस्तीन को उठाएंगे और उन्होंने वहाँ भरपूर तरीके से आवाज़ उठाई है। उन्होंने कहा है कि मगरबी मीडिया में इसराइल पर तनकीद हुई, जो खुश आइंद है, क्योंकि इससे पहले सोचा भी नहीं जा सकता था कि मगरब में इसराइल पर सियासतदान और मीडिया तनकीद करेगा। इमरान खान ने मज़ीद कहा कि अब सोशल मीडिया की ताकत आ गई है। दुनिया में अवामी राय तब्दील हो रही है। दुनिया में अब अवामी राय से फ़लस्तीनियों के हकूक़ के लिए दबाव बढ़ेगा और फ़लस्तीन जो आज़ाद रियासत का ख्वाब देख रहे हैं वो इंशाअल्लाह पूरा होगा और पाकिस्तान इस ख्वाब को पूरा करने में भरपूर किरदार अदा करेगा। फ़लस्तीन के एक तज्ज़िया निगार जलाल अल-फ़रा का कहना है कि जो फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जंग बंदी हुई है, इसका सारा क्रेडिट पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को जाता है और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ही इस दौर के अर्तुग़रुल गाज़ी हैं और मुसलमानों के वाहिद हीरो हैं।